نظام بھی بدلا، چہرے بھی بدلے، لیکن فلاح کی صورت نہ بن سکی۔ پارلیمانی نظام بھی آزما لیا، صدارتی نظام حکومت بھی اپنا لیا، لیکن پاکستان کی تقدیر نہ بدل سکی۔ وہی بھوک، وہی تنگ دستی، لیکن ہم نہ بدل سکے۔ انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کا دیا ہوا نظام آج بھی ہم میں موجود ہے۔ انگریز سے آزاد ہو گئے، لیکن انگریز کے دیے ہوئے وائسرائے آج بھی ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ نے ہماری سن لی، لیکن ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کر سکے۔ نہ شرعی نظام حکومت اپنا سکے، نہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کا نفاذ کر سکے، نہ ہی بانیان پاکستان کی لاج رکھی، اور نہ ہی بانی پاکستان کے فرمودات کا ہم پاس رکھ سکے۔ ہم نے انگریز کے دیے ہوئے نظام کو آئین پاکستان کے ذریعے اسلامی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ آئین پاکستان کے ابتدائیے میں ہم نے درج تو کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، مگر کیا آج پاکستان میں اللہ کی حاکمیت ہے؟ ہم اللہ کی حاکمیت کو بھلا کر شخصی حاکمیت کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ آج شخصی حاکمیت کے لیے قانون سازی کا عمل جاری ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے تصور سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ کہنے کو ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، ہمارا وجود اسلام اور قرآن کی روشنی میں ہوا، مگر ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھلا چکے ہیں۔ ہم نظریہ پاکستان سے بغاوت کے مرتکب ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال دو قومی نظریے کے موجد ہیں۔ ان کی نظر میں شخصی حاکمیت کفر اور شرک ہے، جس کو انہوں نے ایک شعر کی مدد سے واضح کر دیا ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی فلاحی نظام کو بھلا کر ہم انگریز کے اس جمہوری نظام حکومت کو اپنا چکے ہیں جو نظام محمدی اور اسلامی قوانین کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کی تعین کردہ منزل صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت ہے، جس کو ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام خلافت کے ذریعے ہی اپنا سکتے ہیں۔ جمہوری نظام جس میں ووٹوں کی گنتی کے ذریعے اقتدار کی منتقلی ممکن ہوتی ہے، کبھی بھی فلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جمہوریت کیا ہے؟ ایک فرد ایک ووٹ۔ جمہوریت اسلام کی نفی کرتی ہے۔ خلیفہ کا انتخاب صاحب دانش کی ذمہ داری ہے، اور سب برابر نہیں ہو سکتے، سب دانش مند نہیں ہو سکتے۔ شاعر مشرق جو مغرب اور مغربی نظام حکومت کو ہم سے بہتر جانتے تھے، انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے مغربی جمہوری نظام کی مکمل نفی کی تھی۔ دو قومی نظریے سے مغربی جمہوری نظام اخذ کرنا درست عمل نہیں تھا۔ ہمیں پھر سے سوچ بچار کرنی ہوگی۔ اقبال نے دو اشعار کے ذریعے مغربی جمہوریت کی مکمل قلعی کھول دی۔ متاع مانی بیگانہ از دوں فطرتاً جوئی، زمورن شوخی طب سلیمانی نمی آید، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید۔ شاعر مشرق کے مطابق تم اچھوتے اور حکمیانہ خیال کی توقع ایسے لوگوں سے کرتے ہو جو جاہل اور پست فطرت ہیں۔ کہاں چیونٹی اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام؟ کیا ہم ایک چیونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ذہانت کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ شعر کے دوسرے حصے میں اقبال ایک بار پھر جمہوریت کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ترک کر دو، کیونکہ اگر 200 گدھے بھی جمع ہو جائیں تو ایک باشعور انسان کا ذہن وجود میں نہیں آتا۔ اقبال نے اس شعر میں بڑی سیدھی بات بیان کر دی ہے کہ مغربی جمہوریت سے بچو۔ آج ہم برطانوی جمہوری نظام کی پیروی کر رہے ہیں، اور افسوس اسی نظام حکومت کی اقبال نے نفی کی تھی، اور اسی نظام حکومت کو ابلیسی نظام حکومت کے مساوی قرار دیا تھا۔ جمہوری نظام حکومت کو ہم صہیونی اور مغربی فتنے کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کو آج بھی مغرب میں گزشتہ صدی کے سب سے بڑے کارنامے کے طور پر گردانا جاتا ہے۔ خلافت کے زوال کے بعد امت کی پستی کی ایک ایسی داستان کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ ہم گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، ہمارے اندر فتنے سر اٹھانے لگے، اور ہم نادین کے رہے
اور نہ دنیا کے۔ شیخ الہند ابو الحسن 1920 میں 4 سال مالٹا میں قید رہنے کے بعد جب ہندوستان واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پابند سلاسل رہنے کے دوران یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں مغرب خلافت عثمانیہ کو توڑنا چاہتا ہے۔ شیخ الہند کا کہنا تھا کہ مغرب خلافت کے تصور سے خوفزدہ ہے۔ مغرب خوفزدہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت نے مغرب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو تمام امت سے مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے اور مغرب یہ نہیں چاہتا۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھرے 100 برس سے زائد کا وقت آج گزر چکا ہے اور ہم پہلے سے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں اور مغربی فتنہ امت محمدی پر اس طرح سے حاوی ہو چکا ہے کہ ہم اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں۔ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ قیامت کبریٰ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے حکمران دور حاضر کے سب سے بڑے منافق ہیں اور مغرب اور صہیونیت کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا نظام حکومت ناکام ہو چکا ہے۔ ہماری رہنمائی صرف اور صرف دین محمدی اور قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں ممکن ہو سکتی ہے۔ نظام کی تبدیلی وقت کی ضرورت ہے اور خلافت کا قیام ہی ہماری منزل ہونی چاہیے۔ خلافت کے قیام میں نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی فلاح ہے۔